جب دعا مانگنے بیٹھو اگر گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو گود میں لے لو, اور اگر بچے تھوڑا تھوڑا بولنا سیکھ چکے ہوں تو کہو بیٹا میں دعا مانگوں گا تم آمین کہہ دینا. بچوں سے, اپنے ہی بچوں سے جو نابالغ بچے ہیں ان سے آمین کہلوائیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ بہت عجیب و غریب پہلو ہے. میں جب سوچتا ہوں یقین مانیے انسان کی تقویت ہوتی ہے. نابالغ بچے سے کہو آمین کہہ دے, اس غیر بالغ بچے کی ایک آمین دعا قبول کروا دیتی ہے. دوسرا کہا کہ وہ جو بوڑھے افراد ہوتے ہیں نا, جن کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں, بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں, جب انہیں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں گنہگار تھے اب تو کمزور ہیں, میرے ہی تو ہیں, میری مخلوق ہیں. کہ جب انہیں دیکھتا ہوں, گھر میں کہتے ہیں اگر ایک ماں باپ میں سے بوڑھا بھی ہو نا تو خدا کا شکر کرتے رہو, تمہیں معلوم نہیں ہے جو کچھ نہیں کر سکتے اب کچھ نہیں کر سکتے, ان بوڑھے والدین کی وجہ سے گھروں میں رحمتیں آتی رہتی ہیں. ان کی وجہ سے رحمتیں آتی رہتی ہیں. ان کے گھر میں بوڑھے آدمی ہیں, اور یہاں تک روایت میں الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ, ایک بوڑھا آدمی اپنے گھر میں ایسا ہے جیسے ایک نبی اپنی امت میں. کتنی بڑی حدیث ہے یہ. من لا یحضر الفقیہ میں شیخ صدوق نے لکھی ہے الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ, ایک بوڑھا آدمی اپنے اہل خانہ میں ایسا ہے جیسا ایک نبی اپنی امت میں. بس میں نے تمام کیا. اور تیسرا دستہ کون ہے؟ کہ 3 دستے جن کی سے میں دعائیں قبول کرتا ہوں, چھوٹے بچے, بوڑھے افراد, اور کہا زمین پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ پھیلائے ہوئے میرے بندے جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ ارے میری زمین پہ بیٹھے ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگ رہے ہیں. کہ جب میرے بندے میرے سامنے مانگتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں ارے انہوں نے مجھ سے مانگا ہے. اللہ اکبر. آپ نے غور کیا, آپ کسی سخی کے پاس چلے جائیں نا تو کہتا ہے کیونکہ آپ آ گئے ہیں تو منع نہیں کروں گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سخی کے پاس بھی چلے جائیں, کہتے ہیں اب آپ آ گئے ہیں منع نہیں کروں گا. اور وہ جو سخاوتیں عطا کرتا ہے, وہ جو عطا کرنے والا ہے, وہ جو سخی بنانے والا ہے, وہ جو جود و سخا عطا کرنے والا ہے, اگر کوئی اس کی بارگاہ میں مانگے لے, کیا وہ جو ہاتھ پھیلائے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جب انہیں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ نہیں عذاب نہیں بھیجوں گا, یہ مانگنے والے بھی تو بیٹھے ہیں. میں انشاءاللہ کل پیش کروں گا کہ دعاؤں کی یہ جو ائمہ علیہ السلام کی بعض دعاؤں کے اندر الفاظ ہیں اس کے کیا اثرات ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام کی بہت سی دعائیں میں نے کل جہاں مصائب کو روکا تھا وہیں سے جاری رکھوں گا. کہ جناب سید الشہداء نے جناب عباس علیہ السلام سے کہا عباس یہ فہرست ہے, سب کو بتا دیں کون کون کربلا ساتھ جائے گا. سب تیار ہو گئے. روایت کے الفاظ ہیں اونٹوں پہ جو پانی لادا تھا وہ اکیلے جناب عباس نے لادا تھا. اتنا پانی تھا کہ حضرت حر کے پورے لشکر کو پانی پلایا, 1000 کے لشکر کو پانی پلایا, جانوروں کو پانی پلایا. تو اتنا پانی تھا, اگر وہ ختم نہ ہوتا کربلا میں پیاس نہ ہوتی. لیکن حسین اتنے سخی ہیں کہ نہیں, دشمن کی سواری بھی پیاسی نہ رہے. حسین کریم ہے, بہت عطا کرنے والے. چند جملے مصائب کے 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. جناب سید الشہداء علیہ السلام نے جناب عباس علیہ السلام سے کہا کہ ان جوانوں کو بتا دیا؟ ہاں بتا دیا. سب کو بتا دیا. پانی؟ ہاں. بس اب ہمارے سفر کا دن ہے 28 رجب, ہم 28 رجب کو نانا کے شہر مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. سب سے پہلے خود جناب سید الشہداء رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ آئے, روضہ رسول پہ آئے. الوقائع والحوادث میں مرحوم ملبوبی نے لکھے, محمد تقی ملبوبی نے جملے لکھے ہیں کہ جناب سید الشہداء روضہ رسول پہ, قبر رسول پہ اتنا روئے کہ غش کر گئے, قبر رسول پہ گر گئے. اور خود ہی روایت بیان کرتے ہیں, مولا حسین کہتے ہیں کہ جب میں بے ہوش ہو کے گرا تو میں نے دیکھا میرے نانا قبر سے اٹھے, اور جب مجھے بچپنے میں جیسے سینے لگاتے تھے ویسے ہی مجھے سینے سے لگا کے پیار کرنے لگے. کہا کہ میرے لال آپ عنقریب میرے پاس آ جائیں گے. کہا نانا کیا ہے, اللہ کا کیا حکم ہے میرے لیے؟ کہا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا, مشیت الہی یہی ہے کہ آپ شہادت دیجئے, آپ کی قربانی. کہا نانا میری بہنوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, مشیت یہی ہے
کہ وہ قیدی جب بنیں تو ان کی وجہ سے آپ کی قربانی بچے گی. کہا بس نانا ٹھیک ہے جیسا آپ کا فرمان. اٹھے, نانا سے وداع کیا, ماں کی قبر پہ آئے. اور آپ جانتے ہیں نا جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے, جناب سید الشہداء قبر جناب سیدہ سے لپٹے اور بلند آواز سے رونے لگے, اماں میں کربلا جا رہا ہوں, اماں میں کربلا جا رہا ہوں. میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ نے کہا ہوگا میرے لال آپ تنہا نہیں جا رہے, میں آپ کے ساتھ کربلا آؤں گی. بلکہ میرا تو دل کہتا ہے جناب سیدہ نے کہا ہوگا میرے لال جب آپ زلجنہ سے گریں گے تو میں اپنا برقع وہاں بچھا دوں گی. میرے لال جہاں پہ ریت پہ آپ کا سر رکھا ہوگا میں اپنے ہاتھوں کا رکھوں گی. میرے لال میں ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ رہوں گی. اے حسین جب آپ علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالیں گے بیٹا میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ ہوگا. اے حسین آپ تنہا نہیں جائیں گے. ہر مقام پہ جناب سیدہ بس ایک مرتبہ وداع کیا, آئے گھر آئے. گھر آنے کے بعد جناب سید الشہداء مسند بچھا کے بیٹھ گئے. اور عبداللہ ابن سنان محاربی نے ظاہراً روایت کی ہے, اور یہ مختلف جو بڑے بڑے روات ہیں انہوں نے جملہ کیا کہ ایک مرتبہ کہا دیکھے تو صحیح کہ رسول خدا کے شہر والے نواسہ رسول جان رسالت کو کیسے وداع کرتے ہیں. کہا میں آیا, میں نے آنے کے بعد دیکھا کہ سارے کے سارے اونٹنیاں ناقہ تیار ہیں, اماریوں پہ پردے ہیں, دیبا کے پردے ہیں, مخمل کی چادریں ہیں, محملیں ہیں, بہت سجا رکھی ہے. جناب عباس نے ساری محملوں کو بہت سجا. علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں نا تو جناب عباس نے بہت سجایا, محملوں کو سجایا, اماریوں کو بہت اہمیت کے ساتھ سجایا, محملیں سجا دی, پردے کا اہتمام کیا. ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی, کسی کنیز نے آواز دے کے کہا کہ بھئی حسن مشتبہ کی بیوہ آ رہی ہیں. جناب سید الشہداء نے آواز قاسم عبداللہ ماں کو سوار کراؤ. ایک نے گھٹنا, کیونکہ اونٹنی بٹھا کے بھی سوار کی جائے تو خاتون کے لیے سوار ہونا آسان نہیں ہوتا. ایک بیٹے نے گھٹنا زمین پہ رکھا تاکہ ماں وہاں پہ پاؤں رکھ کے سوار ہو سکیں. دوسرے نے ماں کا بازو تھاما کہیں گر نہ جائیں, سوار کرا دیا. اتنے میں آواز دی, بس سب بیویوں کو ایک ایک کر کے سوار کراتے چلے جا رہے ہیں. اتنے میں کسی نے آواز دی, کہا کہ لیلا آ رہی ہیں. تو جناب سید الشہداء نے آواز دی علی اکبر ماں کو سوار کرا دو. ایک مرتبہ ماں کو سوار کرا دو. بس بھئی بیویاں آتی رہیں. ایک مرتبہ کسی کنیز نے آواز دے کے کہا علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہیں. ایک بیٹا آگے بڑھتا, لیکن یہاں بیٹا تو نہیں تھا. تو جناب سید الشہداء نے آواز دے کے کہا عباس ذرا بہن کا بازو تھامیں. علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھیں, قاسم عماری کا پردہ ہٹائیں. سب کو جناب سید الشہداء نے آواز دی. راوی کہتا اتنے میں نے آواز سنی کہ جس بی بی کے لیے آواز دی خود حسین ابن علی مسند سے کھڑے ہو گئے. راوی نے آواز دے کے کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہیں. سید الشہداء مسند سے کھڑے ہو گئے. کہا عباس عماری کا پردہ ہٹاؤ, علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھو, قاسم بازو تھامو. مولا حسین آگے بڑھے. جناب زینب کبریٰ نے کہا نہیں آج علی اکبر مجھے سوار نہیں کرائیں گے. کہا عباس آپ سوار کرا دیجیے گا. نہیں آج عباس بھی نہیں. مولا حسین نے کہا آج میں اپنی بہن کو ناقہ پہ سوار کراؤں گا. جناب زینب کبریٰ نے کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے, لیکن آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہونا چاہتی. پھر بہن کون سوار کرائے گا؟ بھیا مجھے آج وہی سوار کرائے جو 11 محرم کو مجھے ناقہ پہ سوار کرائے گا. جناب سید الشہداء نے آواز دے کے کہا میرے سجاد بیٹا آگے آئیے, پھپھی کا بازو تھامے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگارہ 12ویں امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما, مؤمنین کی حفاظت فرما, کورونا وائرس کا خاتمہ فرما. پروردگارہ ان امام بارگاہوں کو ترقی عنایت فرما, خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.